العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں جو باتیں ہوتی ہیں یہ کوئی مرتب نہیں ہے، ترتیب وار نہیں ہے، بلکہ جو ذہن میں بات آ جاتی ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ کبھی پرانی بات سے اس کا کچھ ربط ضبط رہتا ہے اور کبھی پرانی بات سے کوئی ربط ضبط نہیں رہتا، نئی بات ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچئے کہ کوئی ترتیب کے ساتھ بات آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے۔ اس وقت ایک بات ذہن میں آ گئی، لہذا اسی کو عرض کرنا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم آسمان سے نازل کیے، وحی کے ذریعے نازل فرمائے، جس کو ہم علم دین کہتے ہیں، علم نبوت کہتے ہیں، جو آدمی اس علم کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو لوگ محض دنیا کے پیچھے چلتے ہیں وہ وہاں بڑی بڑی عقلیں لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد ان کا ذہن ویسا نہیں رہتا جیسا رہنا چاہیے۔ یہ ایک مشاہدے کی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے طلباء مدارس کے اندر آتے ہیں تو بہت بڑی عقل لے کے نہیں آتے، لیکن وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، فقہ کو سمجھتے ہیں، دقائق کو، اسرار کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ اس علم کی برکت ہے۔ اور دنیا والے اپنے بچوں میں سے ایسے بچوں کو دنیا کے علم کے لیے اور دنیا کی تحصیل کے لیے لگاتے ہیں جن کو وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ دماغ کے لوگ ہیں، لیکن پھر اس کے بعد دنیا میں لگنے کے بعد ان کی عقل غائب ہو جاتی ہے اور وہ کام نہیں کر سکتے وہ جو ان کی عقل سے ان کو کرنا چاہیے۔ ایک مشاہدہ ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، جو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فاضل تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عقل مند کو میرے سامنے لے آؤ، 5 منٹ میں لاجواب کر دوں گا۔ حضرت بطور تحدیث بالنعمت اللہ کے شکر کے طور پر کہتے تھے، کسی بڑے سے بڑے عقل مند کو لے آؤ، 5 منٹ میں لاجواب کر دوں گا، اس کی ساری دلیلوں کو توڑ دوں گا۔ ایک صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ آپ سے سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ کون سی حدیث نہیں سمجھ میں آئی؟ انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر زنا عام ہوتا ہے تو وہاں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے۔ طاعون جس کو پلیگ کہتے ہیں، لوگ اس میں مر جاتے ہیں۔ تو حدیث میں فرمایا کہ جہاں پر زنا عام ہوتا ہے، بدکاری عام ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کی طرف سے یہ بیماری پھیلا دی جاتی ہے جس کا نام ہے طاعون۔ وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے حضرت سے کہا کہ یہ حدیث مجھے نہیں سمجھ میں آئی۔ حضرت نے فرمایا بھائی کون سا لفظ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس میں تو کل 3 ہی لفظ ہیں۔ ایک لفظ زنا ہے، کیا آپ زنا کو نہیں جانتے؟ دوسرا لفظ اس میں طاعون ہے جو بیماری کا نام ہے، کیا آپ طاعون کی بیماری کو نہیں جانتے؟ اور تیسرا لفظ پھیلنا،
یہ بھی آپ جانتے ہیں، تو کیا نہیں سمجھ میں آنے کی بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت یہ تو سمجھ میں آ گئی بات، لیکن یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ طاعون کی بیماری اور زنا، ان دونوں میں تعلق کیا ہے؟ زنا پھیلتا ہے تو طاعون کی بیماری ہی کیوں آتی ہے؟ دوسری بیماری کیوں نہیں آتی؟ اس بیماری سے اس کا تعلق کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اسرار میں سے ہے، راز کی بات ہے، راز ہر آدمی کو نہیں کہا جاتا اور ہر آدمی سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے ان سے فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ 2-4 طالب علموں کو لے کے آؤ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہاں منت سماجت کرو، بڑے طلبہ کو لے کے آؤ، میں ان کے سامنے بیان کروں گا کہ ان دونوں چیزوں میں تعلق کیا ہے، اور آپ بیٹھ کے سنتے رہیے گا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن میری بات جب میں بیان کروں گا تو یہ طلبہ سمجھ جائیں گے، تو میری بات فضول بھی نہیں جائے گی، میرا وقت برباد بھی نہیں ہوگا، سمجھنے والے سمجھ لیں گے۔ بہت آواز آ رہی ہے۔ سمجھنے والے سمجھ بھی لیں گے اور آپ کو اتنا سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ کو اتنا سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ یہ باتیں سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے تھے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آدمی دین کو سمجھتا ہے، اور دین صرف سمجھتا نہیں، دین کو برتتا ہے۔ ایک ہے دین کو سمجھ لینا، ایک ہے دین کو برتنا، یعنی عمل میں لانا۔ ایک ایک بات دین کی سمجھیں پھر عمل کریں۔ اللہ ایسے لوگوں کی عقل کو بڑھا دیتے ہیں۔ بڑے بڑے عقل مند لوگ ان کے سامنے آ کر بالکل بے عقل سے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بارہا مشاہدات ہوئے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے ایسی عقل دی کہ دنیا والوں کے پاس ایسی عقل موجود نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ عالمگیر اورنگزیب کے زمانے میں ان کا ایک وزیر تھا۔ وہ وزیر ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ مدرسے کے طالب علم بڑے بے وقوف ہوتے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہ بھی بڑے عالم تھے، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ پھر کسی موقع پر اس نے یہ بات کہی، اور حضرت نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد دلی آئے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل کر ہاؤس جہاں سامنے ہے وہاں پر آئے، اور وزیر بھی ساتھ میں تھا۔ اتفاق سے ایک طالب علم جاتا ہوا نظر آیا۔ حضرت نے فرمایا اپنے خادم سے کہ بھائی اس طالب علم کو بلا کے لاؤ۔ اورنگزیب کے حکم پر طالب علم کو بلایا گیا۔ وہ طالب علم ڈرتے ہوئے آیا، پتہ نہیں بادشاہ ہے کیا حکم صادر کر دے۔ ڈرتے ڈرتے حاضر ہوئے، سلام کیا تو اورنگزیب نے کہا کہ آپ طالب علم ہیں، پڑھتے ہیں؟ جی میں پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ فلاں پڑھتا ہوں۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ ہاؤس جو سامنے ہے اس میں کتنے کٹورے پانی ہے؟ اچانک سوال کر لیا طالب علم سے، یہ جو ہاؤس ہے اس میں کتنے کٹورے پانی ہے؟ طالب علم گھبرایا نہیں۔ طالب علم کہنے لگا کہ حضرت بادشاہ جہاں پناہ آپ کا سوال ناقص ہے، آپ سوال مکمل کر دیجئے میں جواب دے دوں گا۔ عالمگیر نے کہا میرے سوال میں کیا نقص ہے؟ سوال مکمل ہے، اس میں یہ بتاؤ کتنے کٹورے پانی ہے، اتنا ہی پوچھنا ہے مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا ہے، بات مکمل ہے۔ طالب علم کہنے لگا نہیں نہیں بات مکمل نہیں ہوئی، ادھوری ہے، لیکن خیر میں ایک اصولی جواب دے دیتا ہوں، آپ اپنے سوال پر اس کو منتبہ کر لیجئے۔ پھر وہ طالب علم کہنے لگا کہ یہ آپ نے نہیں بتایا کہ کون سے کٹورے سے کتنے کٹورے پانی۔ کٹورے تو بہت ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، آپ نے صرف یہ کہا کتنے کٹورے پانی ہے، مجھے کیا معلوم کون سے کٹورے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔
اس لیے اجمالی جواب یہ ہے کہ اگر آپ کا کٹورا اس ہاؤس کے برابر ہے بڑا تو 1 کٹورا پانی ہے، اگر آپ کا وہ کٹورا اس کا آدھا ہے تو 2 کٹورے پانی ہے، اور اگر آپ کا یہ کٹورا اس کا تہائی ہے تو 3 کٹورے پانی ہے، اور اگر چوتھائی ہے تو 4 کٹورے پانی ہے، اس کا 5واں ہے تو پھر 5 کٹورے پانی ہے۔ وعلی ھذا القیاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کے چلا گیا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہ اس وزیر کو دیکھ کے کہنے لگے تم کو وزیر رکھوں کیسے رکھوں؟ وزیر تم کو بناؤں یا اس کو بناؤں؟ وہ بھی ہکا بکا دیکھتا رہ گیا کہ بادشاہ بھی یہاں پر اس سے متاثر ہو گیا ہے، خود بھی متاثر ہو رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب صحیح طریقے پر پڑھتے ہیں عقل میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ صرف دنیا داری کرنے والوں کی عقل اپنے ٹھکانے پہ نہیں رہتی، اس میں روز بروز ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض بادشاہوں کے ایسے قصے منقول ہیں کہ اس کو سنتے ہیں تو ہنسی آتی ہے، جو دنیا دار قسم کے بادشاہ۔ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ تشریف لے جا رہے تھے، اور پرانے زمانے میں ایک شہر اور دوسرے شہر کے درمیان میں فاصلے ہوتے تھے، اور ہر شہر کی ایک فصیل ہوتی تھی، اس کا دروازہ ہوتا تھا تاکہ دوسرے لوگ حملہ نہ کریں۔ فصیل مانے اس کی دیوار ہوتی تھی، باؤنڈری ہوتی تھی۔ تو شہر کی باؤنڈری، ایک بزرگ ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر جا رہے تھے۔ جب اس شہر کے قریب پہنچے تو دن کا وقت تھا، دروازہ بند تھا، سیکیورٹی موجود تھی۔ وہ بزرگ کہنے لگے آج کیا بات ہو گئی کہ دروازہ نہیں کھلے گا دن میں؟ کیا کوئی حملے کا امکان ہے؟ اس لیے کہ ایسے وقت دروازے بند کر دیتے تھے کہ کسی کے حملے کا اندیشہ ہو، خدشہ ہو۔ تو وہ بزرگ سیکیورٹی لوگ جو وہاں موجود تھے ان سے پوچھنے لگے کہ آج دروازہ بند ہے، کیا بات ہے؟ کیا کوئی حملہ ہونے والا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ بادشاہ کا پرندہ جس کو انہوں نے پالا تھا، جس کو باز کہتے ہیں، اتفاق سے وہ ان کے محل سے اڑ گیا ہے، اس لیے بادشاہ نے آرڈر دے دیا ہے کہ شہر کے دروازے کو بند کر دو تاکہ باز باہر نہ چلا جائے، ہمارے ہی شہر میں رہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سن کے ان کو بڑا ہی عجیب لگا، ہنسی بھی آئی، آپ کو جیسے ہنسی آ رہی ہے۔ کیا بے وقوفی کی بات ہے؟ کیا باز پرندہ اس گیٹ سے نکلتا ہے؟ اگر ہمارے مدرسے میں کوئی پرندہ اڑ جائے تو کیا گیٹ میں جائے گا؟ وہ بیچارے سوچنے لگے بادشاہ بھی کیسا بے وقوف ہے۔ تو ان کی زبان سے نکل گیا، اے اللہ، ایک تو یہ لوگ ہیں بے عقل، بدتمیز، لیکن ان کو اتنے خزانے، ملک، دولتیں، نعمتیں، راحتیں، آسائشیں یہ سب آپ نے دے رکھی ہیں، ایک ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ جوتے بھی ہمارے پاس نہیں۔ وہ بیچارے ایسے تھے کہ ان کے پاس اس وقت جوتے بھی نہیں تھے، بغیر جوتے چل کے آ رہے تھے۔ ان کی زبان سے ایسے ہی نکل گیا، مقصود شکوہ نہیں تھا، تعجب تھا۔ شکوہ مقصود نہیں تھا اللہ کا، اللہ کا شکوہ کرنا تو حرام ہے۔ کوئی اللہ سے شکوہ کرنے لگے اللہ آپ نے فلاں کو تو یہ دے دیا، ہم کو یہ نہیں دیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ حکمتاً کرتے ہیں۔ تو جب ان کی زبان سے نکلا تو تنبیہ ہوئی، پہنچے ہوئے تھے، ان کو تنبیہ ہوئی اور اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالا گیا، الہام ہوا کہ اچھا پھر تو ایسا کر لو کہ اس کی بے عقلی کو اس کے خزانوں سمیت ہم تم کو دے دیں گے، اور تمہاری عقل، دانش، سمجھ بوجھ اور تمہارا علم یہ سب کچھ اٹھا کر تمہاری فقیری کے ساتھ اس کو دے دیں گے، منظور ہے تو بولو۔ فوراً سجدے میں گر گئے،
کہنے لگے کہ اللہ معاف کر لیجئے، ایسی بے عقلی کے ساتھ دولت لے کے کیا کروں گا؟ اللہ علم دے دے، اللہ عقل دے دے، اللہ سمجھ دے دے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ انسان کا امتیاز مال سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے، ظاہری حسن سے نہیں ہے، خوبصورتی سے نہیں ہے، بلکہ دراصل انسان کا امتیاز ہے تو علم سے ہے، عقل سے ہے، سمجھ بوجھ سے ہے، تفقہ سے ہے۔ اس کا امتیاز تو اس میں رکھا ہے اللہ نے۔ آدمی دولت کے پیچھے جائے اور اس کے پاس عقل ہی نہ ہو تو دیکھو کیسا عبرت خیز واقعہ ہے۔ بادشاہ کے پاس بے عقلی تھی، اگرچہ دولت بھی تھی، ملک بھی تھا، لیکن عقل اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ اور یہ بزرگ اللہ والے، ان کو اللہ نے علم دیا تھا۔ علم جس کو آتا ہے پہلے عقل دی جاتی ہے، عقل ہے، تفقہ ہے، دین کی سمجھ ہے، لیکن دولت ان کے پاس نہیں ہے، جوتیاں بھی ان کے پاس ٹھیک نہیں ہے، کپڑے بھی ان کے پاس میں ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی لیے دنیا والوں کو دیکھ کر رال نہ ٹپکاؤ اور یہ نہ سوچو کہ بھئی ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے ہمیں وہ دیا ہے جو ان کو نہیں دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث کے علوم سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ ہم کمزور ہیں لیکن پھر بھی بہرحال اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے اپنی عنایت سے ہم کو عطا فرمایا۔ باقی دنیا کی چیز تو تباہ ہونے والی، فنا ہونے والی ہے، وہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر رش کیا جائے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دین والوں کے پاس عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، اور جو دنیا دار ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موٹی سی عقل بھی ان کے پاس میں نہیں ہوتی۔ اور ایک قصہ سنا دیتا ہوں، یاد آ گیا ویسے ہی۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی۔ وہاں پر ایک سادھو گیا اپنے چیلوں کے ساتھ، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹہلتے ہوئے، تفریح کرتے ہوئے گئے۔ جب اس ملک میں پہنچے بادشاہ کے تو پتہ چلا کہ وہاں ہر چیز 2 پیسے کی ہے، کچھ بھی لے لو، سونا چاہیے 2 پیسے، انڈا چاہیے 2 پیسے، چاول چاہیے 2 پیسے، گھی چاہیے 2 پیسے، بادام چاہیے 2 پیسے۔ یعنی چھوٹی چیز لو، بڑی چیز لو، قیمتی چیز لو، معمولی چیز لو، ہر چیز کی قیمت 2 پیسے۔ جب یہ معلوم ہوا تو اس سادھو کا جو چیلا تھا وہ کہنے لگا کہ حضور ہم یہیں رہ جائیں گے، بڑا اچھا ملک ہے، بڑا سستا ملک ہے، 2 پیسے میں چاول بھی آ جاتے ہیں، 2 پیسے میں بادام بھی آ جاتے ہیں، 2 پیسے میں سونا بھی مل جاتا ہے، چاندی بھی مل جاتی ہے، سب سستا ہے، اس لیے ہم یہیں رہ جائیں گے۔ لیکن وہ سادھو ہے نا، وہ تجربے کار تھا، وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ بڑا ڈینجر ایریا معلوم ہوتا مجھے، اس لیے کہ ہر چیز کی قیمت یکساں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے تو کسی چیز کو اعلیٰ بنایا ہے، کسی چیز کو ادنا بنایا ہے، اور اسی کے لحاظ سے کسی کی قیمت کم ہوتی ہے، کسی کی چیز زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں ہر چیز کی قیمت ایک ہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈینجر ملک ہے جہاں پر ظلم ہوتا ہے اور وہاں انصاف نہیں۔ لیکن وہ چلا، اس کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ کہنے لگا نہیں حضور یہاں چند دن رہیں گے۔ خیر رہ گیا وہ۔ اتفاق سے ان دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک گھر میں چوری ہو گئی، اس کے ملک میں کسی گھر کے اندر چوری کا واقعہ پیش آ گیا، تو چور کو پکڑا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے چور سے پوچھا کہ تم نے چوری کی؟ ہاں میں نے چوری کی۔ کیوں چوری کی؟ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ جو ہے میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ کچھ ذہن سے نکل گئی بات،
واقعہ کچھ پڑا ہوا بہت زمانہ ہو گیا، نکل گئی بات، عجیب واقعہ۔ اس میں کچھ ایسا آتا ہے کہ جو ہے چور کو چوری دینے کی سزا دینے کے بجائے اسی چیلے کو سزا مقرر ہوتی ہے۔ اس طرح کچھ واقعہ آتا ہے کہ پوچھ تاچھ کے دوران ہر آدمی کہتا ہے کہ میرا قصور نہیں، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، یہاں تک کہ آخر میں جس کا قصور تو نہیں تھا بلکہ اس کے اوپر ڈالا گیا، اس کے بعد طے ہو جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو اس کو سولی پہ چڑھانا ہے۔ اب سولی پہ چڑھانے کے لیے اس آدمی کو لائے تو اس کی گردن چھوٹی ہے، پھندا بڑا ہے، گردن چھوٹی ہے، دبلا پتلا آدمی تھا۔ ایسے ملک میں رہ کے بھی دیکھو دبلا پتلا ہے، دو پیسے کے بادام بھی کھا لیتا تو موٹا ہو جاتا، لیکن وہاں بھی دبلا پتلا تھا۔ اب اتنا دبلا پتلا کہ اس کو لا کر جب پھانسی کے پھندے میں لگانا چاہا تو پھندا لگ رہا ہی نہیں تھا، گردن اندر ہو جا رہی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا جس کی گردن موٹی اسے پکڑ کے لاؤ۔ اب لوگوں میں تلاش شروع ہوئی کہ بھائی کس کی گردن موٹی، تو اتفاق سے اسی چیلے کی سب سے موٹی تھی۔ اس کو پکڑ کے لائے اور اس کو پکڑ کے لا کے سولی پہ ٹنگانا چاہا۔ اب یہ اپنے شیخ سے کہنے لگا کہ حضور میں نے آپ کی بات نہیں مانی، واقعی آپ نے تو بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ نا انصافی کا ملک ہے، میں نے تو آپ کی نہیں مانی، لیکن بہرحال اب مجھے آپ کسی طرح بچا لیجیے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلو اندر، اور کہا جب تجھے سولی پہ چڑھا کے کھڑا کریں گے نا اس وقت میں تجھے بچانے کی کچھ کوشش کروں گا۔ اس کے بعد عجیب واقعہ یہ ہوا کہ اس کو لے کر گئے، لگائے، پھندا تو ٹھیک تھا، اتنے میں یہ جو شیخ تھا نا وہ زور زور سے کہنے لگا حضور اللہ کا واسطہ مجھے چڑھا دو، مجھے چڑھا دو۔ بادشاہ نے کہا یہ عجیب بات ہے، چڑھایا اس کو، گیا سولی پہ، تو کیوں چڑھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت میں جو سولی پہ چڑھتا ہے وہ سیدھے جنت چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو مجھے ہی چڑھا دو۔ بادشاہی کو چڑھا دیا گیا۔ یہ ہے عقل والوں کا حال، بادشاہ لوگ ایسے ایسے گزرے ہیں تاریخ کے اندر۔ تو بہرحال یہ تو لطیفہ ہے یا کہانی ہے، پتہ نہیں کیسا ہے واقعہ، بیچ کا کچھ مجھے اشتباہ ہو گیا، واقعہ کیا تھا، غالب الخلاصہ آخر میں یہی ہے اس کا۔ تو بھائی دیکھو ایسا ہوتا ہے بے عقلوں کا حال۔ شکر کرو کہ اللہ نے دین کا علم دیا، دین کی سمجھ دی، اور جسے دین کی سمجھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عقل، فہم، بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ اگر ملک دے دیے جائیں تو انشاءاللہ علماء صحیح طور پر ملک کو چلا سکتے ہیں، جیسے بعض جگہ دیکھا بھی جا رہا ہے الحمدللہ، ہے نا واقعہ یہ دیکھنے میں آیا، اور صحیح طور پر دنیا والوں کی فلاح، بہبودی، کامرانی، آسانی، سہولت، آسائش، اس کے ساتھ ملک چلا کرتے ہیں، جہاں پر ظلم نہیں ہوتا، جہاں پر زبردستی نہیں ہوتی، جہاں پر ناانصافی نہیں ہوتی۔ ایسے حالات پیش آتے ہیں جب علم دین کو لینے والے صحیح معنی میں لیتے ہیں اور پھر اس کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔